اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواه حلیم وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لهم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یغیظ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوب ان اللہ هو التواب الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا رائے حق میں صبر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں اور زمین میں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی، مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تذبذب ہو چلا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ ان پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان کے لیے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا اعلان یہاں پر کیا ہے۔ تمام اہل ایمان جو ایمان والے ہیں، اللہ کے راستے میں مال اور اپنی جان لگاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ کون؟
جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ اعلان فرمایا، یہ وعدہ فرمایا، اس پر سچا وعدہ کیا کہ اللہ نے اس کو جنت کے بدلے خریدا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو پوری بات ہو رہی ہے کہ اس پر سچا وعدہ کیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بائے کا اعلان کیا کہ میں نے تمہاری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے لے لیا۔ سب سے پہلی چیز، جنت کتنی قیمتی چیز ہے۔ اگر آدمی غور کرے، سب قربان کر کے بھی مل جائے جنت تو بہت ہی نفع کا سودا ہے، بہت بڑے نفع کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس کے راستے میں مال اور جان خرچ کرے گا میں نے اس سے وعدہ کیا۔ اب یہ وعدہ بائی کرنے والا کون ہے؟ یہ کرنے والا کون ہے؟ اور یہ کروانے والا کون ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایگریمنٹ کو، یہ جو لکھا جا رہا ہے، کہاں لکھا ہے؟ ہمارے یہاں سادے کاغذ پر کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کو لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں اللہ کی نازل کردہ انبیاء کرام پر جو کتاب ہدایت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھوایا، یہ بائی کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو کروانے والے محمد الرسول اللہ، ان کے ذریعے، ان کے توسط سے ہوئی، کیونکہ ان کے ذریعے یہ کتاب آئی۔ اللہ سے بائے، اللہ نے رسول کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت، اور اللہ رب العالمین نے اس بائے کو لکھا اپنے کلام میں، قرآن میں، تورات میں اور انجیل میں، کیسی جگہ لکھی گئی، کتنی قیمتی ہو گئی۔ اور تم لوگ، اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اور تم لوگ اپنی اس بائے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا خوشی مناؤ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر آدمی کی جان یا مال چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وعدہ کیا، اس پر خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے جو اس میں سے کسی ایک چیز کو پا گیا، وہ کامیاب ترین ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف۔ اب اس بات کو کرنے والے جو لوگ ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے والا ہے، جن کے لیے خوشخبری ہے، ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو دیکھنا ہے کہ جنتی کون ہے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دینے والا ہے، تو قرآن کریم میں 3 مقامات سے وہ تلاوت کرے۔ یوں تو پورے قرآن میں اللہ نے جنتیوں کی خوبیاں اور جہنمیوں کے اعمال کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ 3 مقامات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، پہلی چیز تو یہ، پہلی آیت یہی ہے کہ کون لوگ ہیں۔ یہ پوری آیت جب ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے، یہ پہلی ہے۔ دوسرا مقام سورہ مومنون 18 پاروا جو ہے، وہ جب شروع ہوتا ہے قد افلح المومنون، کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں؟ ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنے وقتوں کو لغو چیزوں میں نہیں لگاتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں۔ پوری تفصیلات بتانے کے بعد اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی ہیں جنت الفردوس کے وارث۔ اور تیسرا مقام ہے سورہ احزاب میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے۔ تو ان 3 مقامات پر جو خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی ہے، کن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، جنت دے گا، آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر یہ بتا دیا ہے اور اس کا واضح اعلان فرما دیا۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، توبہ یہ بہت زیادہ اہم اور بڑی صفت ہے، بہت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کا وعدہ جن لوگوں کے لیے کیا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ،
اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ توبہ بے شمار فائدے ہیں۔ آدمی اگر اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے آدمی، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 واقعات بہت مشہور ہے، حضرت ماعز اسلمی اور غامدیہ کا۔ ان لوگوں نے ایسی توبہ کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک وادی میں ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی لیے جب غلطی ہو تو فوراً، ایسے بھی جانے انجانے میں نہ جانے کتنی غلطیاں، تو استغفار کی آدمی کو کثرت کرنا چاہیے۔ اللہ نے کن لوگوں کو کہا؟ التائبون، جو توبہ کرنے والے، عابدون، حامدون، السائحون، الراکعون، جو عبادت کرنے والے۔ عبادت پہلے تو جو فرائض اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں متعین اس کو کرنا، نماز کی، روزے کی، حج کی اگر اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، قربانی، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب کو کرنا۔ پھر اس کے علاوہ نوافل کی کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو راضی کرنے والے، یعنی عبادت کے کسی موقع کو ضائع نہ کرنا۔ اب دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا موقع ہے، آدمی دن سونے میں نکال دیتے ہیں تساہلی اور غفلت کی وجہ سے، اور رات عبادت کی بجائے جاگ کر دوستوں میں گپ شپ کرنے اور بیٹھ کر گفتگو کرنے میں، یہ سب ضائع کرنا ہے وقت کا۔ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، انتہائی قیمتی راتیں ہیں۔ یہ تو وہ مواقع ہیں جن کے بارے میں کثرت سے عبادت کرنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہا ہے، مگر اب آدمی دیکھ رہا ہے کہ 8 بجے کی 8:30 بجے کی جماعت ہے تو 8:30 بجے ہی مسجد میں داخل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن رواتب کے بارے میں جو بیان فرمایا، سنت مؤکدہ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے 4، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، 6، مغرب کی نماز کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ یہ سنن رواتب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کا اہتمام کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ام المومنین کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے یہ جملہ سنا، میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے علاوہ بھی ہے، ہر اذان اور نماز کے درمیان 2 رکعت، یا جو میسر ہو آدمی کو ذکر و اذکار کرے۔ عشاء کی نماز اذان ہوئی اس سے پہلے، مغرب کی اذان ہوئی نماز سے پہلے اگر موقع ہے، ہر اذان اور نماز کے درمیان بھی دعا ہے۔ ہر اذان اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار۔ تو جو لوگ عبادت میں کثرت کرتے ہیں، اب عبادت میں ایک چیز اور بھی ہے، اس میں دکھاوا ریا نہیں ہونا چاہیے، چھپ کر کے۔ نفلی عبادت خاص طور سے بہت چھپ کر کے کرنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ جو روڈ پر لے کر کے تسبیح چلتے رہتے ہیں، یہ ذرا سا مناسب عمل نہیں ہے۔ نفل عبادتیں فرائض اعلانیہ کرنا چاہیے، لیکن نفل عبادتیں جتنی چھپ کر کی جائے اتنا زیادہ اچھی اور بہترین ہے۔ عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف، تسبیح، تذکیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا درخت لگا رہے ہیں، آپ نے کہا کیا؟ کس کے لیے؟ کہا یہ میرے لیے لگا رہا ہوں درخت۔ کہا میں بتاؤں؟ جنت میں درخت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے گا، 4 درخت تو اللہ رب العالمین جنت میں لگائے گا اس کے لیے۔ اور جنت کے درختوں کا عالم کیا ہے؟ ایک گھوڑ سوار اگر چلے گا تو 500 سال کی مسافت تک اس کا سایہ نہیں ختم ہوگا۔ یہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی بالکل آخری روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ میں تمہیں 2 کلمات ایسے نہ بتا دوں جو خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت وزنی ہے، حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آدمی اگر چوتھا کلمہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص 100 مرتبہ اس کو پڑھ دے تو اس سے افضل یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آدمی اس سے زیادہ پڑھ دے وہ افضل ہے۔ اذکار جو بتائیں، حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، خاص طور سے وہ جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کی گئی ہے۔
حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رائے حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھتے تھے، شوال کے 6 روزے رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایام ذی الحجہ کے جو ابتدائی ایام ہوتے تھے 9 ذی الحجہ تک کے، اس وقت تو آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو جتنے روزے نفلی اور دیگر ہے اس کا بھی اہتمام کرنا، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ۔ رائے حق میں سفر کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے سفر کرنے والے، ہر چیز کے مقاصد ہوتے ہیں آدمی کے۔ اگر اس کا مقصد دین کا علم حاصل کرنا، دین پھیلانا، دین کو لوگوں تک پہنچانا، دین کی معلومات لینا، اس کے لیے آدمی چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی بیان فرمائی۔ رکوع اور سجدہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو اللہ کی جناب میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں، رکوع اور سجدہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی جناب میں اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، وہ صفت بیان کی۔ نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، دعوت کا کام کرنے والے۔ نیک باتوں کی تعلیم دوستوں کو، بھائی کو، رشتہ دار کو، کوئی ایک موقع ہو، کوئی مشورہ مانگنے آیا آدمی، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، اس کو نیک بات کی تلقین کرنا۔ آدمی دوستوں کی مجلس میں جا کر کے ادھر ادھر بیٹھتا ہے، اس کو دینی مجلس میں لے جا کر کے بیٹھانا، اس کو عبادت کی طرف راغب کرنا، نیکی کی۔ اگر کوئی برائی اس کے اندر دیکھنا تو اس کو چپکے سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تم کو اس لیے برپا کیا تاکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اہم ترین چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت مسلمانوں تم پر ایسا آئے گا، اہل ایمان پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑی تکلیفیں آئیں گی، لوگ دعائیں مانگیں گے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی، حالات تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ تم نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ آدمی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا جب کوئی اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں آج بڑا خراب ایک جملہ لوگ بول دیتے ہیں کہ مجھ کو اس سے کیا کرنا ہے، اپنے کو کیا ضرورت ہے کسی کی نہیں، ہم کو ضرورت ہے، اس کو نہیں، ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے کیونکہ خیر امت ہو تمہارا یہ فریضہ ہے، اسی کے لیے برپا کیے گئے ہو تم۔ یہود کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کانوا لا یتناہون، قرآن پڑھیے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ نے لعنت کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کسی کو برائی سے روکتے نہیں تھے، کوئی برائی کرتا تو اس سے روکتے نہیں تھے۔ یہ کام انہوں نے چھوڑ دیا تھا اس بنیاد پر، اس کی بڑی سختی کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگی۔ آپ اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ جب یہ حکم دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کی کامیابی کے بھی بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ حکم دے دیا گیا تو اس پر عمل کرنا ہے، اور یہی لوگ کامیاب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، حدود اللہ جو ہے، حدود اللہ اللہ نے وضاحت کر دی ہے اس کے قرآن میں، جیسے طلاق کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، ہر چیز کو حدود اللہ تعالیٰ نے جو حدیں متعین کی ہے رب العالمین کی، اور حدود کو تجاوز نہ کرے، حدود اللہ کو نہ توڑے۔ ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے، ایسے ایمان والے جو ہیں، ان عمل کو کرنے والے، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صرف خوشخبری کہا گیا، بہت وضاحت نہیں، لیکن بڑا جامع ہے، بہت جامع جملہ، کیونکہ یہ تمام اعمال کرنے والے مختلف ہوں گے۔ کچھ ہوں گے بہت زیادہ عبادت گزار، کچھ ہوں گے بہت زیادہ روزدار، کچھ ہوں گے بہت توبہ کرنے والے، کچھ کم توبہ کرنے والے، کم عبادت کرنے والے۔ تو حفظ مراتب کے احتساب سے ان کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا، لیکن خوشخبری سب کے لیے، سب کے لیے خوشخبری۔ جیسا بھی اس کا عمل رہے گا، جیسا اس کا اخلاص ہوگا، اللہ رب العالمین دلوں کا حال جاتا ہے اس کے مطابق
عطا کرے گا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اس آیت کے بارے میں یعنی اس کا جو شان نزول ہے مختلف روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ نے بار بار ان کو کلمے کی تلقین کی۔ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن امیہ بن ابی امیہ یہ بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ لوگ روک رہے تھے۔ مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید خواہش تھی، تو آپ نے یہ کہا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک کہ دعا مانگوں گا جب تک کہ مجھ کو روک نہ دیا جائے۔ مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ نے اپنی والدہ کے لیے اجازت طلب کی، مغفرت کی دعا کی، اللہ رب العالمین نے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف ایک قاعدہ بتایا، مسلمانوں اور پیغمبر کو یہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کس مشرک کے لیے؟ جس کا بالکل کھلا ہوا شرک ہے اور فتویٰ لگانے سے پہلے اہل علم سے جاننے میں، اور بیان کرنا نہیں کہا ہے، مانگنا نہیں ہے ہم کو، صرف یہ کہا جو کیا کہا اللہ نے، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ایک آدمی کھلے ہوئے شرکوں میں ڈوبا ہوا ہے، بالکل کھلا ہوا مشرک ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں طلب کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہو، کوئی بڑے قریبی تعلق کا ہو، بات آ گئی آگے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا صرف وعدے کے سبب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، تو ان کے لیے آپ نے دعائے مغفرت طلب کی، لیکن جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی، اللہ کا حکم آ گیا کہ واضح ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے، تو کیا ہوا؟ تو وہ اس سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے۔ اور ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ آدمی اپنے آپ کو بہت نرم دل اور بردبار نہ سمجھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی ان کی بیان فرمائی، بہت نرم دل اور بہت بردبار تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ کھل گیا کہ وہ کھلا ہوا مشرک ہے، یہ واضح ہو گیا اسلام کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ انبیاء کو بھی روک دیا گیا، تمام اہل ایمان کو بھی روک دیا گیا۔ ایسے مرحلے میں ہمیں وہ کام کرنا ہے جو شریعت نے کہا ہے، ہم کو رک جانا ہے۔ ہمارے دل کی نرمی، ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اصل و تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کے رحم و کرم کی بنیاد پر آدمی اس دنیا میں رہتا ہے، تو اصل و تعلق اللہ سے اور اس کی تعلیمات سے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے۔ جو احکامات اللہ رب العالمین دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جس سے وہ بچیں، واضح طور پر اللہ بتلا دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا، ہدایت آپ کے پاس آ گئی، اب رہنمائی اور رہنمائی نہیں ہے، پھر گمراہی ہو جائے۔ بلکہ آدمی گمراہ ہوتا ہے ہدایت کے ضابطوں کو فراموش کر کے، اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین بالکل صاف کھول کر کے بیان کر دیتا ہے، صاف صاف نہ بتلا دے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بلا شبہ اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، ہر چیز کا خالق و مالک وہی ہے، ہمارا بھی خالق و مالک وہی ہے۔ اب جس کے بارے میں آپ کچھ سوچ رہے ہیں اس کا بھی خالق و مالک وہی ہے، فیصلے کا اختیار اسی کو ہے۔ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ اب جو لوگ کسی اور کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ بھی زندہ کرتا ہے، قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ لمبی بحث، چوڑی بحث نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اور کسی کی موت آئے گی تو ایک ساتھ وہ اس کو آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا۔
لکھ دیا میں نے مقدر میں، اب جو کہتا ہے وہ کذاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کہا تھا نمرود سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَإِذْ قَالَ أَلَمْ تَرَ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمُ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اگر رب ہے تو زندگی اور موت دے۔ اس لیے کہ کسی مخلوق میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو زندہ کرے اور کسی کو موت دے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ جو شخص کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے، چاہے اس کے نام کے آگے کتنا بھی بڑا نام ولی کا لگا دے یا نبی کا، کسی کا بھی لگا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اللہ نے قرآن میں نقل کیا، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا کہتے تھے؟ اٹھ اللہ کے حکم سے۔ کون زندہ کرتا تھا؟ اور جتنے بھی معجزات ہیں اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اپنی طرف کی ہے اس کی نسبت۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، عیسائیوں سے ایک مباحثے میں کہا کہ کیا کہہ کر کے اٹھاتے تھے تمہارے نبی، مقابلہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم مجھ کو موسیٰ اور عیسیٰ پر فضیلت تک، مقابلہ آرائی میں نہیں کرنا ہے، ورنہ اللہ نے فضیلت رکھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن اس انداز میں کہ ایک کی کمی ایک کے سامنے، اور یہاں امتی کے سامنے نبی کی تحقیر کی جا رہی ہے، واقعہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے، عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے، نبی کی تحقیر اور تصدیق کی جا رہی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے، کرامت یا معجزہ آدمی کے اختیار کی چیز نہیں ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہے کہ جب مرضی ہو، کہتے ہیں کہ وہ قبر میں ایک وہ ہے گویا قوال کہے تو گاتا ہوا اٹھے، آدمی کے اختیار کی چیز نہیں ہے معجزہ اور کرامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کے واقعات دیکھیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے، قوم نے کہا اب کیا کریں؟ آپ نے نہیں کہا یا موسیٰ کہتے پیچھے چلے آؤ، جیسے ہمارے یہاں ایک کہانی بیان کرتے ہیں، یا جنید کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ نہیں کہا، انما یا ربی سیہدین، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مار عصا کو، اختیار میں نہیں ہوتا ہے، آدمی کے اختیار میں نہیں ہے معجزہ، کہ وہ جب چاہے جو چاہے کرے۔ کرامت آدمی کے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ اللہ جب چاہے گا جب ظاہر کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا لاٹھی کا، اس کو چھوڑ۔ جب چھوٹا تو وہ اژدہا بن گیا، اور یہی لاٹھی لے کر کے کھڑے ہیں کہاں؟ جادوگروں کے سامنے۔ یہ کب ہوا؟ فرعون کے سامنے ہو چکا ہے سب، اب جادوگروں کے سامنے کھڑے ہیں۔ جادوگروں نے جب رسیاں ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے۔ قرآن میں اللہ نے رکشا کیجیے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، اے موسیٰ خوفزدہ رہو، تیرے ہاتھ میں جو اس کو ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار کی چیز نہیں، یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، جب چاہا کبھی لوٹے میں تالاب اور کنواں منگا لیا، کبھی پیالے میں کچھ منگا لیا، یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ اختیاری چیزیں نہیں ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ کوئی نشانی اللہ عطا کرے۔ اب جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو ان کا چہرہ چمکنے لگا، تو دعا کرتے ہیں رب العالمین رحم فرما، لوگ میری قوم کے لوگ مسلح کہیں گے، اس کو کسی اور جگہ منتقل کر دے، تو وہ لاٹھی میں وہ روشنی منتقل ہو گئی۔ آپ کو صحابہ کرام کے واقعات میں یہ سب نہیں ملے گا کہ پانی کی ضرورت ہے تو اب چلو لشکر چلا ہے تو ایک لوٹے میں بھر لیتے ہیں کسی تالاب کو، ایسا نہیں ملے گا۔ بلکہ تبوک کے موقع پر پانی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پڑھ کے واقعات، اور یہی چل رہا ہے، ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا اور پھر اللہ سے دعا کی اور اس میں ہاتھ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی۔ اللہ رب العالمین نے کھانے کا معاملہ ایسا ہی ہوا، وہاں یہ سب معاملہ نہیں ملے گا، تو اختیاری چیز نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف، آپ یہ سمجھئے نہیں، کسی کے واقعے کو رد کرنا، کسی کے واقعے کو ماننا، اس سے ہم کو کوئی سروکار اور بحث نہیں ہے، ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں، ہم صرف اللہ کے کلام اور اس کے رسول کو ماننے کے مکلف ہیں۔ اب کسی کی تردید ہوتی ہے، تصدیق ہوتی ہے، ہم کو اس سے اس کی نہ کوئی پرواہ ہونا چاہیے نہ غرض۔ یہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں کتنی آیتوں سے ٹکراتے ہیں، زندگی اور موت دینا اللہ کے ہاتھ میں، کسی بھی چیز کو کرنا اللہ کے ہاتھ میں، ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہلتا ہے، اور یہ کھڑے ہو کر بول رہے ہیں میرے حکم سے، استغفر اللہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے لیس لک من الامر شیء، آپ کو کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن پڑھیے، قرآن عقیدہ سیدھا کیجیے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے وفات پایا، آنکھیں بہہ رہی ہے، القلب یحزن والعین تدمع، آنکھیں اشک بار ہے، دل غمزدہ ہے، ابراہیم ان ھذا لفراق کو کہا ابراہیم، رو رہے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا جگر دنیا سے رخصت ہوا، آپ کی بیٹیاں رخصت ہوئی، آپ نے نہیں کہا اٹھ، نہیں کہا کسی سے۔ یہ صحابیاں صحابی نے آ کر کے کہا میری بیوی ام سلیم نے یہ کیا کہ لڑکا وفات پا گیا اور مجھ کو ایسے بتاتی ہے۔ آپ نے مغفرت دعا، اللہ برکت دے اس کے مال میں اور اس کی عمر میں اور اس کی اولاد میں۔ حضرت انس کے لیے دعا کی، اللہ نے خوب دی۔ آپ نے یہ نہیں کہا لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں، کون دیکھے گا لوح محفوظ، کس کو معلوم؟ غیب کا علم اللہ کے سوا کچھ نہیں، کسی کو نہیں ہے، سب غیبیات میں سے ہے۔ یہ تمام واقعات، یہ تمام چیزیں بنا کر کے عقیدے پر یا تو جہالت ہوتی ہے یا تو جان بوجھ کر کے عقیدے پر حملہ، یہ سب بدعقیدگی، عقیدے پر حملہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی زندہ کرتا ہے، وہی اکیلا اللہ۔ ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز میں اکیلا ماننا، اس کے جیسا کسی کو نہیں ماننا۔ وہی مارتا ہے، اگر اس کو نہیں مارنا ہے، تاریخی جملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد کیجیے۔ جب آپ کی وفات ہونے لگی تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھی، کسی نے کہا کیا آپ رو رہے ہیں؟ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، میں نے پوری عمر میدان جنگ میں گزاری، جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں پر زخم نہ لگاؤ، تلواروں کے سائے میں رہا، لیکن اللہ نے موت نہیں لکھی تھی، بستر میں مر رہا ہوں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو موت کے خوف سے زندگی اور موت گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہتا ہے جلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے مارتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ قرآن سچا، واقعہ بیان والا کذاب، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، تو کسی اور کو اپنا ولی اور مددگار نہ ماننا۔ جب کوئی مددگار نہیں ہے تو کس سے مدد مانگیں گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں اعلان کروا دیا تھا صحابہ کرام سے کہ جب کوئی بندوں کو مددگار کہے، اولو حبل کہا تھا مشرکین مکہ نے، تو اللہ کے نبی نے کیا نعرہ دیا تھا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ یہ نہیں کہا تھا رسول موجود ہے، صحابہ جن کی پیروں کے دھول کے برابر بھی کوئی ولی نہیں ہے، جنتی ہونے کا جن کو بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، وہ موجود تھے، مددگار نہیں بولا، کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ تو اللہ ہی مددگار ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کوئی مدد کو نہیں پہنچ سکتا، وہ غلط کہتا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل پیدا ہوا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے ذرا تو سوچیے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان کر رہا ہے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، ان کا تذکرہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے کے درس میں بتایا کہ تبوک کے غزوے میں بہت تنگی کے حالات تھے، یعنی 27 آدمی ایک اونٹ نہیں تھا، ایک اونٹ پر 27 آدمی پاری پاری سوار ہوتے، کھانا پینا ہر چیز کا معاملہ بڑا تنگی کا تھا، بڑا تنگی کا تھا۔ اور اسی حالت میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا انصار و مہاجرین نے ساتھ دیا، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ ہمارے یہاں آج کل ایک مرزا انجینئر ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے علمی کتابی، اہل کتاب کا تذکرہ بہت ہے قرآن میں، ہم نے بھی پڑھا ہے، اور وہ کون سا کتابی اللہ بہتر جانے۔ مگر صحابہ کرام کے بارے میں
ان کی شان میں گستاخی کرنا، رافضیوں کی بنائی ہوئی روایتیں چبائے ہوئے نوالے اگلنا۔ رافضیت کیا ہے؟ بہت اختصار سے دو چیز: محبت اہل بیت اور صحابہ کرام سے دشمنی، یہ رافضیت ہے۔ آپ رافضیوں کو کبھی ابو بکر صدیق کے، حضرت عمر فاروق کے، حضرت عثمان ذو النورین کے، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہنے والے، ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے والے، کچھ کرنے والوں کے خلاف کہتے ہوئے نہیں کہیں گے، اس کا بھی نہیں کہیں گے، سنیں گے آپ۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، یہ کہتا ہے کہ میں اس دور میں ہوتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے آپ کی بڑی فضیلت ہے۔ آج کے دور میں ابو بکر صدیق کے خلاف ہے پوری رافضیت، لکڑی اٹھا کر بتا، ان کے تو چبائے ہوئے والے اگلتا ہے۔ اگر اتنی زیادہ صحابہ سے، اور فضیلت کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر عمر کے بارے میں، جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار، جنت کے سارے دروازے، اور امت محمدیہ میں سب سے پہلے جو شخص جنت میں داخل ہوں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنا مسلح دیا، اپنی جب ہجرت کے لیے نکلے تو کسی کو اگر منتخب کیا تو وہ صدیق اکبر تھا۔ کیا فضیلت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اٹھائیے کتاب الرؤیا، اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فضیلتیں بیان فرمائی ہے ان کی، حضرت عمر رضی، میری امت میں اگر کوئی محدث، اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت ہے۔ جس گلی سے گزرتا شیطان اس گلی میں رکتا نہیں ہے، فرار ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قمیص سب سے لمبی، کہا کیا ہے؟ کہا اس سے علم مراد ہے، اس سے علم مراد ہے، سب سے گہرا تدبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ڈول اللہ کے نبی نے کھینچا، ابو بکر نے کھینچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں کچھ کمزوری، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھینچنا چالو کیا تو کناروں تک کے پانی بھر دیا، اللہ کے نبی نے کہا اس سے مراد دین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی آپ نے سنا؟ یہ رافضیوں کا معاملہ ہے، حضرت عمر کی بارے میں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا تو اس کے خلاف ہوا، لیکن محبت اہل بیت صرف یہی ہے کہ خاندانی، یہ رافضیوں کا ہے۔ اور دوسری چیز حکومت، پوری بحث حکومت کے گرد گھومے گی۔ حکومت چاہیے ہم کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی وہی ملے گا، اور آج کے دور میں بھی یہ اخوانیت، مودودیت، یہ سب اسی ذہنیت کی پروردہ ہے۔ ورنہ نبی کی تعلیمات میں اکرام، توحید، سنت، اتباع سنت کی تمام چیزیں ملیں گی۔ اس پر پوری گفتگو رہے گی، اس پر نہیں، مشاجرات صحابہ پر نہیں ملے گی، صحابہ کرام بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے؟ جو تبوک میں تھے، اور یہ حضرت والا کہتے ہیں فضیلت حدیبیہ والوں کو، بدر والوں کو، احد والوں کو، یہ تو تبوک کے شرکا کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے۔ تبوک کب ہوئی؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، آخری غزوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں، غزوہ تبوک، آخری فتح مکہ کے بعد، یہ اللہ جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، کون لوگ؟ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ بڑے ہی تنگ حالات تھے، اس میں کچھ لوگ متزلزل بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو جما دیا۔ بلا شبہ انہو بہم رؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ تو اللہ شفیق اور مہربان ہے تو آپ اپنی زبانوں کو کم سے کم گناہ میں اور برائی میں ملوث نہ کریں، یہ اللہ کا واضح اعلان ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے بارے میں مختلف چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ آگے کی جو آیت میں ہے ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ کے درس میں اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین تو نے خوشخبری جن لوگوں کو سنائی ہے، جن عبادت گزاروں کو رب العالمین واعمال وافعال ہمیں کرنے کی توفیق دے رب العالمین، ہماری زندگی میں واعمال وافعال لے رب العالمین، الہ العالمین رب العالمین۔ اللہ ہر حالت میں تیری بندگی، تیری رضا اور خوشنودی کی توفیق دے، اپنے جان و مال ہر چیز کو تیری رضا اور خوشنودی کے لیے قربان کرنے والا جذبہ دے رب العالمین۔ اے اللہ ان بشارت اور خوشخبری والوں میں ہم کو شامل فرما، تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو ہی توفیق دینے والا ہے رب العالمین، ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے۔
اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.